ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسب حلال ایک ایسی چیز ہے کہ حلال کی روزی کمانا اور حلال کی روزی سے اپنے آپ کو پالنا اور اپنے بچوں کو متعلقین کو جن کی ذمہ داری آپ پر ہے ان کو رزق حلال مہیا کرنا یہ کوئی بہت معمولی بات نہیں ہے. انسان فطری طور پر جبلی طور پر ہمیشہ سہولتوں کی، مال کی، دولت کی، چیزوں کی خواہش رکھتا ہے. یہ خواہش کوئی بری بات نہیں ہے. اور غربت جو ہے، مال کا نہ ہونا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک آزمائش اور ابتلا کا ذریعہ کہا ہے. بعض اوقات مال کا نہ ہونا جو ہوتا ہے وہ وبال جان بن جاتا ہے اور اس سے انسان بہت سارا نقصان یا تکلیف اٹھاتا ہے یا مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کاد الفقر و ان یکون کفرا، کہ بعض اوقات غربت جو ہے نا، انسان کو مال نہ ہونا، وہ کفر کے قریب لے جاتی ہے. اس لیے کہ پھر انسان کے لیے جو ترغیبات دنیاوی ہیں وہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ انسان ہر برا کام بھی مال کے حصول کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن مسلمان کا طرح امتیاز صرف یہ ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ کیونکہ خداوند تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ رکھا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ الہ العالمین کائنات کی اس زندگی کی خوبیاں میں ہمیں عطا کر اور آخرت کی خوبیاں بھی عطا کر. تو یہ چیز مرغوب ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذریعہ حصول کیا ہے، آپ تلاش کیسے کرتے ہیں. مجھے ایک خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے علاقے بہاولپور میں، ان کا مزار ہے. یہ سلسلہ ویسے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں نا، یہ سارے انہی سے منسلک ہیں، انہی کے دربار سے. بلکہ ان کے جو سجادہ-نشین تھے سردار احمد صاحب، مجھے ان سے ملاقات کا کافی شرف رہا. میرے ایک دوست ہیں علامہ محمد احمد اویسی، ان کے ساتھ وہ اسی علاقے کے ہیں، وہ آ کر ٹھہرا کرتے تھے. ان کی بیٹی آج کل پاکستان کی بہت مشہور ایک اینالسٹ اور مفکر اور انٹلیکچوئل سمجھی جاتی ہے، عائشہ صدیقہ. بہرحال تو وہ خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے والد مرحوم مغفور ایک کرامت بیان کیا کرتے تھے. کسی کتاب میں پڑھی ہوگی انہوں نے کہ وہ بہت دنیا میں سیر کرتے تھے اور مختلف جگہوں پر جاتے تھے، لوگوں سے ملنے کا شوق تھا، جسے صحرا نوردی کہتے ہیں. وہ ایک حصہ رہا ہے متصوفین کا اور صوفیاء کا، ایک جگہ نہ رہنا، مختلف جگہوں پر جانا، اس لیے ان کو سیرانی کہا جاتا ہے. خواجہ محکم الدین سیرانی ان کا پورا نام ہے. مزار بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، بہاولپور سے 30-40 میل کے فاصلے پر ہے. اور جو عباسیہ خاندان کے نواب ہیں بہاولپور کے، انہوں نے اس پر تزئین و آرائش پر کافی پیسہ بھی خرچ کیا ہوا. تو ایک دفعہ وہ سیر کے لیے نکلے ہوئے تھے، ایک گاؤں سے گزرے تو دیکھا ہے کہ ایک موچی ہے جوتے کی، وہ مرمت کر رہا ہے جوتوں کی. اور جوتوں کی مرلی کرنے کے لیے ایک آلہ جو ہوتا ہے نا، جس سے وہ کوٹتے ہیں، جس سے وہ جوتوں کو نرم چمڑے کو جرم کرتے ہیں، اسے موہلی کہتے ہیں سرائکی زبان میں، موہلی. تو وہ جب بیچارہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ اس سے اٹھائی نہیں جاتی، بڑی مشکل سے وہ اٹھاتا ہے وہ اوزار، پھر وہ چمڑے کو اس سے نرم کرتا ہے، پھر جا کر جوتے کی مرمت کرتا ہے. اور شام کو جو جوتے والا ہے 2-4 آنے دے کر لے جاتا ہے، اسی سے وہ گزارا کرتا ہے. تو آپ اس کی طرف دیکھتے رہے، آپ کے دل میں خیال ہے مولا کریم یہ 90 برس سے زیادہ بوڑھا ہے، اس کو کسب معاش کے لیے، نانے جمی کے لیے، صرف شام کا کھانا کھانے کے لیے اس کو اے الہ العالمین تو نے اتنی ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے. تو آپ کو معان خیال آیا، آپ نے اپنے روحانی قوت سے کام لیا اور اس کی طرف ایک نظر کرامت کی. نظر کرامت کرتے ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو کچھ طاقتیں دے رکھی ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ اسے کرامت کہہ لیں، اس کے کئی درجے ہیں، استدراک ہے، کچھ بھی ہے، یہ جو عملی چیزیں ہوتی ہیں ان کی، وہ تو باتیں جو ذہن میں آتی ہیں اس کو الہام روحی وغیرہ کہتے ہیں. یعنی کسی کو بروئے کار کسی کرامت کو دکھانا. تو آپ نے اس پر نظر کرامت ڈالی تو اس کی وہ مولی جو تھی، وہ اوزار تھا جس سے وہ چمڑا نرم کرتا تھا، اور ہاتھ میں اٹھا کر وہ سونے کی ہو گئی، سونے کی بن گئی. تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ اب یہ جا کر سونا بیچے گا
اور اس کے تمام اس کے جو ذریعہ معاش کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور یہ خوشحال زندگی بسر کرے گا۔ تو جب اس بیچارے موچی نے، بظاہر جو موچی نظر آتا تھا بوڑھا، اس نے اپنے بھمیں اٹھائیں، اس کی بھمیں جو تھی وہ اس کی آنکھوں کو ڈھانپ رہی تھی، اتنا بوڑھا ہو چکا تھا، سفید بڑھیں۔ تو اس نے اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا اور آپ کی اٹھا کر کہا کہ یہ تم نے کیا تماشا مجھے دکھایا ہے، یہ کیا کیا ہے؟ تو آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے کہا میں نے تو کرامت دکھائی ہے، سونے کی بنا دی ہے، خوش ہوگا۔ تو اس نے کہا مہربانی کیجیے مجھ پر۔ خواجہ محکم الدین سے وہ بظاہر جو موچی نظر آتا تھا بزرگ کہنے لگا اسے اپنی اصلی صورت میں واپس لے آئیں، اسی صورت میں۔ تو آپ نے کہا نہیں بزرگ، اللہ تعالیٰ سے میں نے بڑی الہ و زاری کے بعد یہ دعا کی تھی کہ یہ سونے کی بن جائے کہ تاکہ تمہارے مسائل معاشی جو ہیں حل ہو جائیں۔ اب میں اسے دوبارہ کی تو خواہش نہ کرتا ہوں، نہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے میری یہ دعا قبول فرمائے۔ اس نے کہا اچھا تم یہ کر سکتے ہو تو میں کرتا ہوں۔ اس نے فوری طور پر نظر ڈالی اپنی اسی اوزار پر، وہ تو دوبارہ لکڑی کی ہو گئی۔ تو آپ سے کہنے لگا اگر یہ تماشے میں نے کرنے ہوتے تو میں بھی کر سکتا تھا، لیکن کسب حلال جو ہے نا وہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے لیے انسان کو اپنی جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، مسائل میں ڈالنی پڑتی ہے۔ اور حضور نے فرما بھی رکھا ہے نا القاسب عزیز اللہ، کہ جو اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہاتھ سے کرتا ہے، یہ اپنا وقت دیتا ہے، یہ محنت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور عزیز ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسب معاش جو ہے اس میں رزق حلال جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ ہو گیا کہ یاکون مال جو ہے باطل سے کھاتے ہیں۔ باطل سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ میں باطل کے معنی ہوتے ہیں جس چیز کا آپ پر حق نہیں ہے، ناجائز طور پر جب آپ کسی چیز کو تصرف میں لاتے ہیں، اس پر قبضہ کرتے ہیں، اس کے استعمال میں لاتے ہیں، اس کو باطل کہتے ہیں۔ باطل جو ہے وہ بالکل متضاد حق۔ حق کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا حق بنتا ہے، استحقاق ہے، آپ کا حصہ بنتا ہے شرعی طور پر، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر، ہر طرح سے۔ باطل اس کا بالکل بیعینی اس کا مد مقابل لفظ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک انسان کے ہاں محنت کرنی ضروری ہے، اسلام پر لازم ہے، اسلام میں کہ انسان کسب معاش کے لیے اپنے حالات بہتر بنانے کے لیے متعلقین ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرما رکھا ہے نا کہ انسان محنت کرتا رہے، السعی منا، قرآن حدیث میں بھی والاتمام من اللہ، کہ انسان کوشش کرتا رہے اور اس میں کامیابی ناکامیابی جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دے، اس کی مرضی پر۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو فعل الحکم لا یخلو من الحکمہ یا من الحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ وہ حکیم ہے، وہ عزیز ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ بلکہ رسالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ رسول بنانا جو ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا۔ تو تقسیم جو ہے نا، تقسیم نعمتوں کی ہو، تقسیم ایمان کی ہو، عطا جو ہے ان چیزوں کی، وہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہو۔